میرے لیے نائکا کی رودات انکشاف انگیز تھی۔ اس نے واضح طور پر کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کس علاقے میں رونما ہونے والے کن واقعات کا ذکر کر رہی ہے، اور وہ جس بااثر شخص کے بارے میں بتا رہی ہے وہ کون ہو سکتا ہے۔ در حقیقت منگول کو پہچانتے ہی مجھے شبہ ہو گیا تھا کہ یہ تینوں عورتیں اندرون زوئے مشت سے آئی ہیں، اور ہو نہ ہو عیسیٰ جان وغیرہ سے ان کا تعلق ہے۔ عیسیٰ جان سے تعلق کے بغیر کوئی عورت زوئے مشت میں رہ بھی کیسے سکتی تھی؟ نائکا نے جو کچھ بتایا میں نے اسی پر صبر شکر کر لیا۔ فی الحال اسے مزید کوریدنا مناسب نہیں تھا۔ کورید کر حاصل بھی کیا ہونا تھا؟ اصل بات تو معلوم ہو چکی تھی۔ اب تفصیلات ہی یہ تھیں کہ وہ اور اس کی دونوں بچیاں پنجاب سے اٹھ کر اس دور دراز علاقے میں کیسے پہنچیں۔ وہ مفرور تھیں، مجبور تھیں یا مخمور تھیں، اور یہ کہ اس بااثر شخص کا نام میں نامی کیا تھا جس نے انہیں زوئے مشت میں پناہ دی تھی، اور منگول نامی شخص انہیں کہاں سے ملا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان تفصیلات پر ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ وقت تھا اور نہ ہی پیٹ میں ہوکتی ہوئی بھوک اس کی اجازت دیتی تھی۔ ہمارے سامنے تو بس جلدی سے کھانا آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، کم عمر طوائف پتھر کے چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ طوائف کے ہاتھ کی روٹی، کتنا غیر مانوس تصور تھا۔ یہ ہاتھ تو صرف پان کھلانے اور شراب پلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک طوائف کو روٹی پکاتے دیکھنا اتنا ہی دلچسپ تھا جتنا کسی برقع پوش خاتون کو سائیکل چلاتے دیکھنا۔ بہرطور مجبوری تھی۔ ہم نے نہ صرف طوائف کو اپنے لیے روٹی پکاتے دیکھا بلکہ یہ روٹی کھائی بھی، آم کے اچار اور گڑ کی ڈلی کے ساتھ، اور بعد میں فرحت بخش ڈکاریں بھی ماری۔ میں اور کبیر شاہ بلا شراکت خیرے 4 روٹیاں کھا گئے۔ ابھی مزید کی ہوس تھی، مگر پکانے والی کو گھریلو عورت نہیں تھی، بھاؤ تاؤ بتانے والی حرافہ تھی۔ کیا پتا کس وقت وہ آپ سے تم پر اور تم سے تو پر اتر آتی۔ ابھی تک تو پیاس محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن 36 گھنٹے بعد جب پیٹ میں اناج گیا تو یاد آیا کہ پانی بھی پینا ہے۔ کھو میں تو پانی تھا نہیں۔ نائکا نے میرے ہاتھ میں پیتل کا ایک لوٹا سا تھمایا اور بولی، جاؤ پانی لے آؤ۔ کہاں سے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، سولت خان بتاتا تھا ادھر پاس ہی ڈھلان پر کوئی تالاب شالاب ہے۔ میں سمجھ گیا، وہ جسے تالاب کہہ رہی تھی وہ گدلے پانی کا چھوٹا سا گڑھا تھا۔ پرسوں کھو کی طرف آتے ہوئے میری نظر اس پر پڑی تھی۔ میں نے برتن اٹھایا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر کبیر شاہ بھی اٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کتے بھی کچھ پیٹ پوجا کر لیں۔ ان کی پیٹ پوجا کے لیے ہمیں زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس انہیں کھو سے باہر کھلا چھوڑنا تھا۔ وہ اپنا رزق خود ڈھونڈنے کی صلاحیت سے مالا مال تھے۔ یہ قمری مہینے کی درمیانی راتیں تھیں۔ آج مطلع بالکل صاف تھا اور یکبستہ چاندنی نشیب و فراز کو دور تک روشن کر رہی تھی۔ ہم نے کتوں کو ساتھ لیا اور غار سے نکل آئے۔ کتوں کو کھلا چھوڑنے سے پہلے کبیر شاہ نے ضروری سمجھا کہ مردہ لیپا کی لاش دفنا دی جائے۔ باولے کتے کا جسم یوں کھلی جگہ پڑے رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی میں ایک قبر نما گڑھا دریافت کیا اور لاش گھسیٹ کر اس میں ڈال دی۔ قریب و جوار میں چھوٹے بڑے بہت پتھر تھے۔ ہم نے ان پتھروں اور بجری نما سنگریزوں سے گڑھے کو بھرنا شروع کر دیا۔ لیپا اپنی تمام تر وحشت اور بدقسمتی سمیٹ کر زمین کے نیچے جا رہا تھا۔ لیپا دراصل لیپرٹ کا مخفف ہے۔ لیپرٹ پہاڑی شیر کی قسم ہوتی ہے، اور یہ بوہیلی قد و قامت میں شیر سے چھوٹا نہیں تھا۔ کتوں میں لیپا سے کبیر شاہ کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ وہ بھی کبیر شاہ کے اشارے پر چلتا تھا۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی دور بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بے پناہ قربت اور لامتناہی دوری میں بس ایک ذرا سا خلا ہوتا ہے۔ ایک حادثے نے یہ خلا پر کر دیا تھا اور مالک پر جان چھڑکنے والا لیپا اس کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر کانپ گیا کہ اگر میری گولی نشانے پر نہ بیٹھتی تو دوسری بار رائفل لوڈ کرنے تک کبیر شاہ کا کیا حشر ہوتا۔ لاٹھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ کتا یقیناً سیکنڈوں میں اس کا تیا پانچا کر دیتا۔ کتے کی قبر تیار ہو گئی تو کبیر شاہ نے ایک سرد آہ بھری اور نڈھال سا ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ میں کتوں کی زنجیریں کھولنے لگا، لیکن پھر مجھے اس لاش کا خیال آیا جو اوپر جھاڑیوں میں پڑی تھی اور جس کی بو بھپکے کی صورت میں دوپہر تک کھو کے اندر پہنچتی رہی تھی۔ بے خیالی میں ہم سے حفظ مراتب کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ جانور سے پہلے انسان کو دفن کرنے کی ضرورت تھی۔ معلوم نہیں وہ کون تھا، لیکن تھا تو انسان، اور اس کے مرتے ہی پوری نسل انسانی پر یہ فرض عائد ہو گیا تھا کہ اسے احترام سے دفن کرے۔ یہ ایک انسان کی لاش تھی، مگر انسانوں کی موجودگی میں یوں ہی کھلی پڑی رہتی تو انسانیت کی لاش کہلاتی۔ میں نے کبیر شاہ کو یاد دلایا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔
اس نے کینوس کے تھیلے سے تازہ بیٹری سیل نکال کر ٹارچ میں ڈالے۔ ٹارچ کی دم توڑتی روشنی ایک دم جی اٹھی۔ ہم نے کتوں کو ساتھ لیا اور محتاط قدموں سے چڑھائی چڑھنے لگے۔ نامعلوم شخص کی بری بھلی تدفین اور کتوں کو پیٹ پوجا کرانے کے بعد جب ہم واپس کھو میں پہنچے تو رات کے تقریباً 10:30 بج چکے تھے، یعنی ایک بالٹی پانی لاتے لاتے ہم نے 2 گھنٹے صرف کر دیے تھے۔ تاہم خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، ہم کون سا اپنے گھر میں تھے۔ یہ کھو ایک طوائف کا کوٹھا تھا اور ایسی جگہوں پر رات گئے آنا جانا معیوب نہیں ہوتا۔ کھو میں مکمل تاریکی تھی اور دھانا بند تھا۔ میں نے پکار کر آواز دی تو نائکا نے بالائی سل ہٹا کر باہر جھانکا۔ کہاں فوت ہو گئے تھے؟ وہ برہمی سے بولی۔ فوت نہیں ہو گئے تھے، فوت ہونے والوں کو دفنا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ کتے کو گڑھے میں دفنا رہے تھے، اس کی لاش کا کھلی جگہ پر پڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ نائکا نے دونوں سلے ہٹا کر ہمیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ کھو کے اندر خوشگوار حرارت تھی۔ وسطی حصے میں وہ چولہا جس پر نوخیز طوائف نے روٹی ہانڈی پکائی تھی اب انگیٹھی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس میں انگارے دہک رہے تھے اور ان کی روشنی میں کھو کا 1/4 حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس حصے میں پاس پاس 4 بستر بچھے تھے۔ ایک بستر پر دونوں لڑکیاں بے خبر سو رہی تھیں۔ سفر کی تھکی ماندی تھیں، اس لیے نیند میں غرق ہو گئی تھیں۔ نوخیز طوائف کچھ زیادہ ہی بے ترتیب دکھائی دے رہی تھی، ہاتھ کہیں، پاؤں کہیں اور تکیہ کہیں۔ اس بے ترتیبی کو چھپانے کے لیے نائکا نے اس پر ایک گرم چادر پھیلا دی تھی، لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ چادر بھی بے ترتیب ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا نوخیز طوائف کا پارے کی طرح مچلتا ہوا جسم سوتے میں بھی داد طلب کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑی طوائف سلیقے سے لیٹی تھی۔ پابند نظم کی طرح اس کے جسم کا ہر ردیف اور قافیہ اپنی جگہ ٹھیک بیٹھا ہوا تھا۔ انگاروں کی مدھم روشنی نے اس کے جسم کی خامیاں چھپا کر خوبیاں نمایاں کر دی تھیں۔ وہ خوبصورت نظر آ رہی تھی، پھر بھی جو خوبصورتی نوخیز طوائف کی بے ترتیبی میں تھی وہ بڑی طوائف کی ترتیب میں نہیں تھی۔ نائکا لڑکیوں کے ساتھ والے بستر پر نیم دراز تھی۔ ہم دونوں نے بھی باقی بستر سنبھال لیے۔ کبیر شاہ کو اپنے کتوں کے قریب رہنا تھا، لہٰذا اس نے آخری بستر منتخب کیا۔ میرے حصے میں نائکا کے ساتھ والا بستر آیا۔ میں بستر پر نیم دراز ہوا تو نتنوں میں الکوہل کی بو گھستی محسوس ہوئی۔ میں نے ٹھٹک کر دائیں طرف دیکھا۔ اس بو کا منبع کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ ساتھ والے بستر پر شراب کی بوتل موجود تھی۔ مجھے یہ جاننے میں دشواری نہیں ہوئی کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے نائکا شغلِ مے نوشی میں مصروف تھی۔ اسے سگریٹ پیتے اور مردانہ گالیاں بکتے تو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اب اس کی شراب نوشی بھی سامنے آ گئی تھی۔ در حقیقت یہ عورت ایک سکہ بند نائکا کی تمام مروج خصوصیات اپنے اندر رکھتی تھی۔ ڈیل ڈور اور لب و لہجے کے لحاظ سے بھی وہ ایک دبنگ عورت تھی۔ اس کے کردار کی سب سے نمایاں صفت بے باکی تھی۔ اب یہ بے باکی ہی تو تھی کہ وہ ایک ویران کھو میں 2 جوان لڑکیوں کے ساتھ موجود تھی اور 2 مسلح اجنبیوں کی موجودگی میں کسی طرح کی تشویش یا الجھن محسوس نہیں کر رہی تھی۔ عزت و آبرو وغیرہ کے الفاظ تو خیر ان عورتوں کے لیے بے معنی تھے، لیکن زندگی تو بہرحال قیمتی چیز تھی، اور پھر ان کے پاس قیمتی سامان بھی تھا۔ ایک جستی ٹرنک کو بڑا سا تالا لگا کر رکھا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس ٹرنک میں وہ تحفے تحائف ہوں گے جو اس نائکا کی دونوں بچیوں نے اپنی اداؤں اور اپنے جسموں کے بدلے عیسیٰ جان اور اس جیسے دوسرے لوگوں سے حاصل کیے ہوں گے۔ یہ پچھلے 1.5 برس کی حرام کمائی تھی جو وہ اس ٹرنک میں بھر کر یہاں لائی تھی۔ اگر ہماری نیتوں میں فطور آ جاتا تو ہم انہیں مار پیٹ کر یا جہنم واصل کر کے یہ سب لوٹ سکتے تھے۔ پیو گے؟ نائکا نے فراغ دلی سے مجھے پیشکش کی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر پی کر میں آؤٹ ہو گیا تو؟ یہاں کس کو ڈرا رہے ہو؟ یہاں کون سی شریف زادیاں بیٹھی ہوئے ہیں؟ ہوتے ہو تو ہو جا آؤٹ۔ اس کا انداز بالکل کھلا ڈلا تھا۔ کیا قیمت ہو گیا آؤٹ ہونے کی؟ وہ بولی، تم سے کچھ نہیں۔ گفتگو خطرناک رخ اختیار کر رہی تھی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، آؤٹ ہونے سے یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے سامان میں سے تالے والا ٹرنک لے کر چلتے بنے۔ وہ ذرا سی چونکی، پھر میری انگلیوں سے سگریٹ کھینچ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی، یہ بال میں نے دھوپ میں چٹے نہیں کیے، بندہ دیکھ کر اس کی خصلت پہچان لیتی ہوں۔ تمہارے بارے میں مجھے کچھ اور پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا پتہ ہے کہ تم ہمارے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ نہیں ڈالو گے اور نہ ہی کوئی زبردستی کرو گے۔ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس سوال کا جواب تو میں شراب پینے کے بعد ہی دے سکتا ہوں۔ وہ ہاتھ جھٹک کر بولی، نہیں، شراب میں کچھ نہیں ہوتا، نہ نشہ، نہ گناہ، نہ نیکی۔ جو کچھ ہوتا ہے نا، بندے کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ اس نے نصف گلاس اپنے اندر انڈیلا اور چت لیٹ گئی۔ میرا سگریٹ ابھی تک اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔
وہ سگریٹ کو گھورتے ہوئے بولی، میں یہ نہیں کہتی کہ شراب اچھی چیز ہے، لیکن اس کا برا پن اس وقت چمکتا ہے جب اسے پینے والا برا ہو۔ میرا شوہر لطیف بھی شراب پیتا تھا، لیکن شراب پی کر وہ دنگا فساد نہیں کرتا تھا، شعر جوڑتا تھا۔ وہ اونچا لمبا گبرو جوان تھا، میلے ٹھیلوں میں چمٹا بجا کر گاتا تھا اور اپنے گانوں کے شعر بھی خود بناتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بولی 2 دن کے اندر پورے سیالکوٹ میں مشہور ہو جاتی تھی۔ لوگ دور دور سے اس کا گانا سننے کے لیے آتے تھے۔ اس کے بولوں میں جادو تھا، سننے والا بغیر پیے ہی جھومنے لگتا تھا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ گاؤں کی بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں ایسی سونی جوڑی مدتوں بعد دیکھی ہے، لیکن یہ جوڑی ہمارے گاؤں کے زمیندار دارا رمزی کو پسند نہیں تھی۔ دارا کو جوانی میں ہی 10 پنڈوں کی چودراہٹ مل گئی تھی۔ اس نے بڑی اخیر اٹھائی ہوئی تھی، جو لڑکی پسند آ جاتی اسے اٹھا کر ڈیرے پر لے جاتا۔ میں اپنے سسرال میں جا کر شوہر کو تو بعد میں پسند آئی، پہلے چودھری کو پسند آ گئی۔ پہلی نظر میں ہی مجھے چودھری کی آنکھ میں سور کا بال نظر آیا۔ وہ 20-22 سال کا مستنڈا سا لڑکا تھا۔ میں یہ جان کر حیران رہ گئی کہ وہ 10 پنڈوں کا چودھری ہے۔ چودھری ان مزوروں میں سے تھا جو پسند آنے والی ہر چیز چھین لیتے ہیں۔ وہ مجھے بھی چھین لیتا، پر میں اس کے گاؤں کی بہو تھی۔ وہ دن دہاڑے مجھ پر ڈاکہ نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے ڈاکہ نہیں مارا، ڈاکے کی جگہ چوری کی۔ شادی کے ٹھیک 8 مہینے بعد لطیف مر گیا۔ وہ ایک تھیٹر کے ساتھ لاہور کے میلہ چراغاں میں گیا ہوا تھا، وہیں سے کچھ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ شراب پینے سے مرا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ کسی نے اسے کچھ کھلا دیا ہے۔ شوہر کی موت کا صدمہ میں نے جیسے برداشت کیا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ لطیف کے مرنے کے 8 مہینے بعد چودھری دارا نے میری ماں سے میرا رشتہ مانگا۔ چودھری کی ایک بیوی پہلے بھی تھی، لیکن 1-2 بیویاں چودھری جیسے بندے کو نئی شادی سے کیسے روک سکتی ہیں؟ اور پھر چودھری دارا کے پاس تو بہانہ بھی یہ تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی۔ شاید میری ماں چودھری کو ہاں کر دیتی، لیکن میں نے سہاگ کا جوڑا پہننے سے انکار کر دیا۔ چودھری نے بہت زور لگایا، یہاں تک کہ میری ماں، میرے گھر والے اور عزیزوں تک کو میرے خلاف کر دیا، لیکن میں ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اب شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی ماں اور بھائی سے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ مجھے مجبور کریں گے تو میں انہیں چھوڑ کر کسی طرف منہ کر جاؤں گی۔ اور پھر ساون کی ایک اندھیری رات کو مجھے گھر سے اٹھا لیا گیا۔ مجھے اٹھانے والا چودھری دارا تھا۔ اپنے ویران ڈیرے پر میرے ساتھ منہ کالا کرنے سے پہلے اس نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو ہلاک کرنے والا وہی تھا۔ اس بیچارے کو شراب میں زہر دے دیا گیا تھا۔ مجھے کئی ہفتے اپنی ہوس اور انتقام کا نشانہ بنانے کے بعد چودھری نے ایک شخص تبریز خان کے حوالے کر دیا۔ تبریز بردہ فروشوں کے ایک بڑے گروہ کا سردار تھا۔ وہ 3 عورتوں کو قبائلی علاقے کے راستے کابل لے جا رہا تھا، لیکن گجر خان کے قریب پولیس کا چھاپا پڑا اور وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حالات نے کروٹ لے لی تھی، لیکن تقدیر کروٹ نہ لے سکی۔ چند گھنٹے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں تبریز خان کے جنگل سے چھڑانے والے قانون کے محافظ نہیں، بلکہ محافظوں کی وردی میں لٹیرے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق لاہور کی فلم لائن سے تھا اور تبریز خان سے ان کا کوئی تنازع چل رہا تھا۔ یوں میں اپنی ماں کے گھر سے اغوا ہونے کے 1 ماہ بعد پتوکی پہنچ گئی، اور ہر رات نئی نئی شکلوں والے جانور میری چیر پھاڑ کرنے لگے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اس کا انجام وہی ہوا جو ایسی کہانیوں کا ہوتا ہے۔ ایک رات پتوکی کے قصبے سے 4 مردوں نے مجھے ٹیکسی میں بٹھایا اور لاہور کی ہیرا منڈی میں لے آئے۔ میں عورت سے طوائف بن گئی اور ہیرا منڈی کے پنجرے میں پھڑپھڑانے لگی۔ انہی دنوں ایک اخبار کی خبر سے مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی برباد کرنے والا درندہ چودھری دارا لاہور کے ایک بھرے پورے چوک میں اپنے 2 ساتھیوں سمیت گولیوں سے چھلنی ہو گیا ہے۔ اسے قتل کرنے والے اس کے اپنے ہی گاؤں کے رہائشی ڈوگر برادری کے لوگ تھے۔ چودھری دارا کی موت کے بعد ہیرا منڈی سے باہر میرا کوئی دشمن تھا، نہ کوئی سجن۔ اب کون تھا جس کے پاس جانے کے لیے میں اپنی جان توڑ کوششیں کرتی؟ ماں، بھائی، بہن، عزیز رشتہ دار، اب کوئی نہیں رہا تھا میرا، اور نہ میں کسی کی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اسی ماحول میں جینا سیکھ لیا تھا۔ اپنے بچھڑے ہوئے کا غم بھلانے کے لیے میں شراب پیتی اور رات دن سگریٹ پھونکتی۔ میں جب بھی شراب کا گلاس دیکھتی تو میری نگاہوں کے سامنے لطیف کی شکل آ جاتی۔ میں یہ سوچ کر شراب چڑھایا کرتی کہ شاید اس گلاس میں بھی کسی نے کچھ ملا دیا ہو اور میں دنیا کے جنجالوں سے چھوٹ کر لطیف کے پاس پہنچ جاؤں۔ بڑا دکھ تھا مجھے اس کے مرنے کا۔ میں خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی، اور 20 سال گزرنے کے بعد آج تک سمجھتی ہوں۔ اس دکھ کا خاتمہ تو اب زندگی کے ساتھ ہی ہوگا۔
ایک طویل آہ بھر کر اس نے گلاس ہونٹوں سے پھر لگا لیا اور ایک ہی سانس میں خالی کر گئی۔ میں نے کبیر شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ بستر پر لیٹتے ہی ہماری گفتگو سے لاتعلق ہو گیا تھا اور اب گہری نیند سو رہا تھا۔ لگتا تھا کہ ڈھوکی تالاب والے پڑاؤ سے نکلنے کے بعد آج پہلی بار اسے پیٹ بھر کر کھانا اور نرم بستر نصیب ہوا تھا۔ میں نے کھدر کا لحاف اس کی چھاتی تک کھینچ دیا۔ اب میرے پاس آخری 4 سگریٹ رہ گئے تھے۔ 2 سگریٹ میں نے نائکا کو دیے اور اپنے حصے کے 2 میں سے ایک کو ماچس کی تیلی دکھا دی۔ پہلا کش کھینچتے ہوئے میں نے کہا، تمہاری کہانی دکھ بھری ہے اور یہ تمہاری نہیں، ان گنت عورتوں کی کہانی ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے ایک ایسی لڑکی کو دلالوں کے چنگل سے نکالا جس کا سر لڑکوں کی طرح مونڈ دیا گیا تھا۔ اس شریف زادی کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کی فیشن زدہ لڑکی کو پرکٹی کبوتری کہہ دیا تھا۔ یہ پرکٹی کبوتری بازار حسن کا مال تھی اور گند پھیلانے کے لیے شریفوں کے محلے میں رہ رہی تھی۔ اسے پرکٹی کہنے پر شریف زادی کو یہ سزا ملی کہ اسے کوٹھی سے اٹھا کر کوٹھے پر پہنچا دیا گیا۔ اس کے لمبے بال قینچی کر دیے گئے اور اسے طبلے کی دھنا دھن پر نچایا گیا اور سارے بھاؤتاؤ سکھا کر جسم فروش طوائف بنا دیا گیا۔ نائکا نے ایک جام اور حلق میں انڈیلا اور اپنی پھٹی ہوئی بےہنگم آواز میں گانا گانے لگی۔ گاتے گاتے اس نے ایک دم پنترا بدلا۔ شراب کا نشہ اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ آواز کے ساتھ اس کی نگاہ بھی لڑکھڑانے لگی۔ میں نے پوچھا، لیکن لاہور کا یہ آرام و آسائش چھوڑ کر تم یہاں کیسے چلی آئیں؟ کوئی چکر ہو گیا تھا وہاں کیا؟ وہ ہاتھ لہرا کر بولی، بڑے خچرے ہو تم قربان الہی۔ ارے کیا نام بتایا تھا؟ احسان الہی۔ مجھے نشے میں دیکھ کر میرے اندر کی بات باہر لانا چاہتے ہو نا؟ ہے نا؟ خیر، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، اور تم ویسے بھی بڑے بیبے بندے ہو، مجھے تو اپنے سے لگتے ہو، دکھوں کے مارے ہوئے۔ وہ آلتی پالتی مار کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور جس تکیے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی وہ اپنی گود میں رکھ لیا اور بولی، میرے یہاں آنے کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے۔ یہ ایک معمولی سی بات تھی جو بڑھ کر بہت بڑی ہو گئی، اتنی بڑی ہو گئی کہ میرے ہاتھوں ایک پڑوسی قتل ہو گیا، بلکہ قتل ہو گئی۔ دراصل وہ ہو گیا تھا نہ ہو گئی تھی، وہ ہجڑا تھا۔ عبدالغنی نام تھا اس کا۔ میرے چوبارے کے سامنے اپنا چوبارہ چلاتا تھا۔ بس یوں سمجھو کہ کاروباری دشمنی تھی ہماری۔ ایک روز اس کے دلال نے میری ایک بچی ستارہ کو سرے عام گالیاں دیں اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس بات پر جھگڑا بڑھ گیا۔ میں عبدالغنی کے چوبارے پر شکایت کرنے گئی تو اس سے میری ہاتھا پائی ہو گئی۔ میری یہ دونوں بچیاں جو سوئی پڑی ہیں میرے ساتھ ہی تھیں۔ ان کے نام اندلیب اور ترانہ ہیں، بڑی اندلیب اور چھوٹی ترانہ۔ ہم نے عبدالغنی اور اس کی ایک بھتیجی کو پکڑ لیا۔ خوب مارا ماری ہوئی۔ عبدالغنی نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے اپنی شلوار کے نیفے سے پستول نکال لیا۔ بس موت ہی آئی ہوئی تھی اس کی۔ میں نے پستول اس کے ہاتھوں سے چھینا اور پتہ نہیں کیسے اس کو گولی مار دی۔ وہ تڑپ کر فرش پر گرا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کی بھتیجی چیخیں مارتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ وائیویلا کر رہی تھی، مار دیا، قتل کر دیا، مار دیا۔ ہم تینوں نے وہاں سے کھسکنے میں ہی بہتری سمجھی۔ میں بچیوں کو لے کر پچھلے زینے سے اتری اور بڑے بازار میں آ گئی۔ یہاں فوراً ہی ایک ٹیکسی والے نے ہمیں بٹھا لیا۔ ہم اچھرا میں ایک جاننے والے کے یہاں چلے گئے۔ مجھے روپے میں 4 آنے کا بھی ڈر نہیں تھا کہ عبدالغنی مر جائے گا۔ میرا خیال تھا وہ زخمی ہوا ہے اور مرہم پٹی کے بعد بھلا چنگا ہو جائے گا، لیکن 2 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ وہ اسی جگہ دم توڑ گیا تھا اور اب پولیس ہمیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہاں پتوکی کی طرف میرا ایک جاننے والا ملک کوثر علی تھا۔ ہم نے اس کے پاس پناہ لے لی۔ ہیرا منڈی کی خبریں ہم تک باقاعدگی سے پہنچ رہی تھیں۔ پتہ چلا مقتول عبدالغنی کے رشتہ داروں میں تجمل حسین نام کا ایک بندہ ایک بہت بڑے سرکاری آدمی کا ڈرائیور ہے اور وہ ہمیں گرفتار کرانے کے لیے زبردست بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ شہادتیں، گواہ، ثبوت، سب کچھ ہمارے خلاف تھا۔ ہم پر الزام ثابت ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگنی تھی۔ اور پھر پولیس ہی نہیں، عبدالغنی کے رشتہ دار بھی ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو پولیس کا منہ دیکھنے کے بجائے اپنے بدلے خود چکاتے ہیں۔ ان حالات میں ملک کوثر علی نے ہماری بہت مدد کی اور اپنے ایک واقف کار ٹرک ڈرائیور کے ذریعے ہمیں خاموشی سے قبائلی علاقے میں نکال دیا۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم پٹری سے اتر گئی۔ ہاتھ لہرا کر بولی، دیکھو، تم شراب کو برا کہتے ہو، میں بھی اچھا نہیں کہتی، لیکن دیکھو تو کتنے مزے کی بات ہے۔ میں نے 20 سال شراب پی، مگر نشے میں کسی کو انگلی تک نہیں لگائی، کسی سے دنگا فساد نہیں کیا، اور جن دنوں میں نے شراب چھوڑی ہوئی تھی گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی، انہی دنوں مجھ سے قتل ہو گیا۔
لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ثریا بائی نے نشے میں قتل کیا، مگر میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نشے میں نہیں تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے ایک قطرہ میرے حلق میں نہیں گیا تھا۔ یہ مت سمجھو کہ میں شراب کی طرفداری کر رہی ہوں۔ شراب بہت بری چیز ہے، گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہے، لیکن شراب کی اصل برائی پینے والے کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ ایک ہی بوتل میں سے 2 آدمی پیتے ہیں، ایک شرافت سے سو رہتا ہے اور دوسرا غنڈہ گردی کرنے کے لیے گلیوں میں نکل آتا ہے۔ اب میں تمہیں اسی ہجڑے عبدالغنی کے چھوٹے بھائی شمیم کی بات بتاتی ہوں۔ وہ بھی ہجڑا ہے۔ ایک دن ثریا بائی چھوڑو ان ہجڑوں کا ذکر، تم یہاں کی کچھ بات کرو۔ اس 1.5 برس کے بارے میں بتاؤ جو تم نے اس ویرانے میں گزارا ہے۔ سچ کہتا ہوں تمہاری ہمت کو داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ نہیں احسان الہی، داد کی بات نہیں ہے۔ داد کی بات تو تب تھی کہ کوئی شریف ذاتی یہاں پر 1.5 سال گزارتی اور اپنی عزت سلامت لے کر لوٹ جاتی۔ ہمارے پاس تو گنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بازار حسن اور ذوق مشت ہمارے لیے برابر تھے۔ وہاں بھی بھوکے کتے تھے، یہاں بھی بھوکے کتے تھے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ لاہور والا آرام و آسائش یہاں نہیں ہے، لیکن یہ بات تو تم بھی مانو گے کہ آرام و آسائش کی زندگی کے لیے بندہ زندگی ہار جائے تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ ذوق مشت میں تمہارا ٹھکانہ کہاں تھا؟ اگر میرا یہ خیال تھا کہ وہ نشے سے آؤٹ ہو رہی ہے اور روانی میں بولتی چلی جائے گی تو یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اس نے جو بات بھی کی گول مول انداز میں کی، اور عیسیٰ جان، لشکر خان اور ان کے ڈیرے کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا۔ بس اتنی پیش رفت ہوئی کہ پہلے اس نے جسے بااثر شخص بتایا تھا اب اسے ڈاکو تسلیم کر لیا، اور بتایا کہ ارد گرد کے سب لوگ اس سے خوف کھاتے تھے، اور چونکہ وہ تینوں اس کی امان میں تھیں لہٰذا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان سے کسی طرح کی زبردستی کرتا یا ان کے کاروبار میں رخ نہ ڈالتا۔ وہ بولی، ہمارے اڈے سے 2.5-3 میل کے فاصلے پر ناچ گانے کا ایک اڈا اور بھی ہے، وہاں کرن نامی لڑکی کام کرتی تھی، بڑی پیاری بچی تھی اور محنتی بھی، میں اکثر اس سے ملنے جایا کرتی تھی۔ پھر جب ارد گرد کے حالات خراب ہوئے اور ہر روز ٹھاٹھا ہونے لگی تو ہمارا باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ امید تھی کہ سردار جلد ہی یہ لڑائی جھگڑے والا معاملہ ٹھیک کر لے گا، مگر ٹھیک ہونے کے بجائے بات اور بگڑتی گئی۔ ایک روز چند غنڈوں نے میرے ملازم سولت خان کو بری طرح مارا پیٹا اور خطرناک دھمکیاں دیں۔ اس روز میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ اڈا چھوڑ کر کرن والے اڈے پر چلی جاؤں گی۔ سولت خان نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی۔ اس جگہ کو علاقے میں اکبر کا ڈیرا کہا جاتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے ہم نے سامان سمیٹا اور 2 خچروں پر لاد کر اکبر کے ڈیرے پر آ گئے۔ پھر اکبر کے ڈیرے پر جا کر پتہ چلا کہ وہاں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ مجھے یہ دردناک خبر بھی ملی کہ 3 روز پہلے کرن مر گئی۔ ایک پابندہ بستی کے 2 جتھوں میں زبردست لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی میں کرن بھی قتل ہو گئی۔ اب میرا وہاں ایک پل رہنا بھی مشکل تھا۔ میں نے ڈیرے کے مالک اکبر سے کہا کہ وہ کسی طرح میرے اور میری بچیوں کے نکلنے کا انتظام کرے۔ اس نے بتایا کہ ابھی علاقے میں بڑی گڑبڑ ہے، ہمارا سفر پر نکلنا ٹھیک نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سولت خان کچھ سامان لے کر چلا جائے اور ہمارے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کرے۔ یہ رائے مجھے بھی پسند آ گئی۔ سولت خان چلا گیا اور 5ویں روز واپس آ کر اس نے بتایا کہ پارا چنار کے قریب پہاڑیوں میں ایک جگہ مل گئی ہے۔ لالا اکبر نے اپنے ملازم کو بھی ہمارے ساتھ کر دیا۔ یہ وہی بندہ ہے جسے کتے نے زخمی کیا ہے۔ نام تو اس کا نصاب خان ہے، مگر سب اسے منگول کہتے ہیں۔ اپنی کتھا سنا کر ثریا بائی چپ ہو گئی۔ غالباً منگول ڈشکرے کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ وہ بچ بھی جائے گا یا نہیں۔ اب صورتحال کا مکمل نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ ثریا اور اس کی دونوں کماؤ بچیوں کے بارے میں اب کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ ثریا نے ذوق مشت کے خراب حالات کا رونا بڑی شدت سے رویا تھا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ان حالات کو خراب تر کرنے میں جس شخص کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اب بوتل میں دختر انگور کے چند آخری گھونٹ رہ گئے تھے۔ لگتا تھا ثریا بائی یہ گھونٹ کل کے لیے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر نشے میں فکر فردہ کہاں تک ذہن کا ساتھ دے سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ثریا بائی نے سر جھٹکا اور یہ آخری گھونٹ بھی حلق سے اتار کر خالی بوتل ایک طرف لڑکا دی۔ ختم ہو گئی۔ پینے لگو تو لگتا ہے یہ قسم کھانی بوتل بھی ساتھ ہی پینے لگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہچکی لی اور بستر پر پھیل کر لیٹ گئی۔ چولہا اب راکھ ہوتا جا رہا تھا۔ جو انگارے سرد ہو رہے تھے، سردی شعلہ بن رہی تھی۔ لڑکیاں چونکہ چولہے کے بالکل قریب لیٹی تھیں لہٰذا ان کے اوپر صرف ایک کمبل نما چادر تھی۔ اب ٹھنڈ ہو جانے سے وہ بے چینی محسوس کر رہی تھیں۔ مجھے ان کی طرف دیکھتے پا کر ثریا بائی نے جلدی سے لحاف ان پر کھینچ کر ڈال دیا، بالکل جیسے کوئی قصاب بلی کو گوشت کی طرف دیکھتے پا کر گوشت کو کپڑے سے ڈھکتے۔ میں زیر لب مسکرا کر دراز ہو گیا۔ اب کیا رہتے ہیں ثریا بائی؟ اس کھو میں قیام ہے یا کوچ کا ارادہ ہے یہاں سے؟